شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکسلر کو ادھر وہ تو لگایا ہو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے جتنے بھی عبادات کے نظام اور احکام اور اس کے سلیقے اور طریقے اور قرینے اور آداب اور قواعد و ضوابط یہ سارے متعین فرمائے ہیں۔ ان کے پیچھے پس پردہ بہت بڑی حکمت ہے۔ انسان کو اس کی اساس کی یاد دہانیاں اس میں شامل ہیں۔ اور ان حرکات و سکنات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور فیوز و برکات اور انسانیت کو شرف کے راستوں کی طرف گامزن کرنے کے خوبصورت انداز اور اس کے علاوہ اس کے انعامات اور اس کی طرف سے عطا کردہ بہت عجیب و غریب تقربات کی ایک پورا نظام موجود ہوتا ہے۔ اس کا چلا کر ادھر بھی تھا کہ جاتا رہے چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو عبادات ہیں ان عبادات کے بارے میں اگر آپ آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں وہ حکمت اللہ کی طرف سے ان میں نشاندہی ہوتی ہے۔ جیسے روزہ ہے، اب بظاہر تو یہ بہت بڑی مشقت ہے، اس میں بہت کچھ انسان کو صبح سے شام تک رکنا پڑتا ہے، اور موسم بھی شدید ہو تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے اگر تم میرے حکم پر یہ سارا کچھ کر گزرتے ہو اور اس طرح کر گزرتے ہو جس طرح میری منشا ہے، تو کہتا ہے میں نے ہر عبادت کے پیچھے بہت بڑا انعام رکھا ہوں۔
جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا جوہر عطا ہوتا ہے روزے کی برکت سے۔ اب اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کے اپنے انعامات ہیں، اور اس کے علاوہ نماز ہے، اس کا ایک اپنا عجیب انداز ہے، ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے عبادات کے انعامات ہیں وہ موجود ہیں، اور جو اس کا تارک ہوتا ہے وہ اس عبادت کو چھوڑ کر باقی ساری عبادات بھی کرتا رہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ شیطان اور ابلیس اور اس کا نفس مل کر اس کو پھر بھی اس کے ثمرات تک نہ پہنچنے دیں جو اللہ نے اس عبادت میں رکھی۔ اب نماز ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسا نمازی جو نماز پڑھ کر آیا بیٹھا، اس کے بارے میں اللہ کہتا تباہی اور بربادی کر کے آیا بیٹھا، نماز نہیں پڑھ کے آیا، فویل، بربادی کر کے آیا بیٹھا۔ اس لیے کہ شیطان اور نفس نے اس کی نماز کے اندر ایسے عجیب و غریب اس کے لیے مصائب اور رکاوٹیں کھڑی کی ہیں جو بجائے انعامات کے اس کی بربادی پر منتج ہوئی۔ اسی طرح اور بھی عبادات ہیں، مگر کچھ عبادت یہ ذکر اللہ کی جو ہے یہ کوئی ایسی عجیب ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ریاکاری کے طور پر بھی کرنا شروع کر دے کہ بھائی میری بڑی واہ واہ ہو جائے اور یہ اس نظریے سے بھی کرنا شروع کر دے تو ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ اللہ اس کے اندر ریا کی بجائے اخلاص بھر دیتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے، چھوڑ نہ جائے۔ غالباً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ 8 سال رہا ان کی خانقاہ میں، اور پھر جانے کے لیے اجازت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہیں تو میں 8 سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم ہمارے ذکر اللہ کی محفلوں میں بھی شامل ہوتے ہو، یہاں بھی رہتے ہو، باقی معمولات بھی کرتے ہو، تو تم نے کیا پایا؟ تو اس نے عرض کی حضرت میں نے تو کچھ بھی نہیں پایا، اس میں قصور بھی میرا ہی ہے، کیونکہ میں تو اخلاص کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا، میں تو یہاں حاضری لگا کر کچھ عرصہ رہ کر پھر آپ کا نام بیچنے کے لیے آیا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میری بڑی واہ واہ ہوگی، بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں 8 سال لگا۔ میں تو یہ کوالیفیکیشن لینے آیا تھا، ذکر اللہ کرنے نہیں آیا تھا۔ یہ جو خود ساختہ کوالیفیکیشنوں کے لیے ذکر ہوتا ہے یہ بڑا تباہ کن۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم 25 سال سے رہ رہے ہیں جی اس سلسلے میں، جناب بڑے ریکارڈ ہیں ہمارے، میں نے اتنے لاکھ میل گاڑی چلائی ہے اس سفر پر۔
یہ ساری کوالیفیکیشنیں تھی، اور یہ کوالیفیکیشنوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ وہ بندہ اخلاص سے نہیں آیا تھا، وہ ایسے جو خود ساختہ کوالیفیکیشنیں جو اس کے ذہن میں تھیں ان کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ کوالیفیکیشنیں تو وہ اس کا اظہار تو کر گیا، مگر پایا کیا؟ اسے کچھ بھی نہ پایا۔ تو وہ بھی کوالیفیکیشنوں کا دل دادا تھا جو آیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس۔ اس نے کہا جی حضرت میں تو اس لیے آیا تھا، تو اس کے علاوہ مجھے ملا ہی کچھ نہیں، میں نے کیونکہ نیت ہی میری وہ نہیں تھی۔ تو حضرت نے کہا پھر میں تجھے ایک نصیحت کروں؟ تم کریں؟ فرمایا جتنا عرصہ تم یہاں ریاکاری کے نیت سے رہتے رہے ہو اور لنگر اجاڑتے رہے ہو، اس کی بجائے اب تم اگر اخلاص کی نیت سے کچھ دن رہ جاؤ، سال نہ رہو، دن، اگر کچھ دن تم رہ جاؤ تو تمہارا اس 8 سال کا سارا کمی دور ہو جائے گی۔ تیرے اندر سے 8 سال کی ریاکاری اللہ نکال کر اخلاص کاری بھر دے گا، کیونکہ تیری نیت بدل گئی۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو بدلتی، مگر اس کا کرنے کا کام یہ ہے کہ کیا اس کی نیت بدلی ہے یا وہ اس کے نیت بھی صرف کوالیفیکیشنوں کا ایک ڈرامہ کر رہا۔ تو اسی طرح یہاں تذکرہ میں نے حج کا کیا، وہ آیتیں پڑھی، یہ آیتیں آگے چل رہی ہیں کافی، جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس عبادت کی۔ یہ بھی فرض ہے مسلمان۔ اللہ نے جو الفاظ اپنے اس آیت مبارکہ میں جڑے ہیں وہ بڑے عجیب، بہت عجیب، ان کی ابتدائی بندے کو پٹھا کر دیتی۔ وہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ ہم نے حج اور عمرہ جو ہے وہ میرا ہے، میرے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی اس نیت سے یہاں آئے وہ میرا بننے کے لیے آئے اور مجھے اپنا بنا کر جائے، اور پھر ساری کی ساری زندگی وہ اسی پر جمع رہے، تو اللہ کہتا ہے اس کا ایک دفعہ ہی زندگی میں آنا کافی ہے، بار بار آنے کی ضرورت ہی۔ جہاں بھی ہوگا اس کو یہ حج اور عمرے کے اثرات اور ثمرات ساری زندگی پہنچتے رہے۔ یہ بات ہی بڑی عجیب ہے۔ اب اگر آپ اس سارے رکن اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو حج ہے کیا؟ حج جو ہے یہ صرف اور صرف ایک خاندان کے 3 افراد کی حرکات و سکنات کا نام حج۔ ایک ہی خاندان ہے، اس کے 3 فرد ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا بیٹا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ۔ ٹوٹل یہ 3 بندے ہیں جو کچھ ان دنوں میں انہوں نے کیا ہے، اللہ نے اس کو اسلام کا رکن بنا دیا۔ جو بھی آئے وہ یہ کرے، یہ حرکتیں وہاں کرے۔ یہ ادائیں وہاں دکھائے مجھے، اور اگر اس نے اخلاص کے ساتھ یہ سارا کچھ چند دنوں میں کر دیا تو اللہ کہتا ہے ساری زندگی کے لیے میں اس کو اپنا بنا دوں گا۔
پھر دوبارہ چاہے نہ بھی آئے کوئی ضرورت، جہاں ہوگا وہیں اس کی اور میری دوستی اور محبت چلتی ہے۔ اب اس کی ابتدا عجیب ہوئی، عجیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق سے ہجرت فرما کر دمشق آ گئے، شام، وہاں رہنے لگ پڑے، اور ان کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت اسماعیل کے علاوہ باقی آپ کی اولاد ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام ہوئے، ان کا بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، یہ حضرت سارہ کی اولاد۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسماعیل ربیع اللہ۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے کلام مقدس کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے خلیل کے بارے میں۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ کہ یہ ابراہیم جو میرا خلیل تھا، اس کا مزاج ایسا عجیب تھا، لحلیم، حلم اور برداشت اور نرم دلی، اور لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور مروت اور مودت، اس کا شاہکار تھا۔ آپ کی ایک عجیب سیرت مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے اکیلا کبھی کھانا نہیں کھایا، اکیلا بیٹھ کر نہیں کھایا۔ ہر وقت جب بھی ان کا دسترخوان لگتا تھا، وہ باہر نکل کر بستی سے لوگوں کو دیکھتے تھے، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی مزدور، کوئی ایسا بندہ جو کھانے کے وقت ہو گیا ہے اور کھانا نہیں مل رہا یا نہیں کھا رہا، اس کو لے آتے تھے۔ جب تک آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ دسترخوان پر نہ ہوتا، کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ان کی حرکات و سکنات کا نام ہے۔ ہاں جی، ہمارا مزاج ایسا ہے جو حاجی صاحب ہم، کہ کبھی ہمارے دل میں کسی انسان کے لیے ایسی ہمدردی آئی ہے کہ جب کھانے پر آپ انواع و اقسام کے دسترخوان پر برجمان ہوں اور آپ کے دل میں یہ احساس یا امنگ پیدا ہوئی ہے کہ کاش میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لوں، اس کو بھی میں یہ اللہ کی نعمتوں میں حصہ دار بنا دوں۔ آج تو اس کے نام کا ہے، تو کیا ایسی ہمارے اندر کوئی، دل کے اندر کوئی ایسی آرزو یا امنگ کبھی پیدا ہوئی ہے؟ اور اگر حج کر کے بھی آ جاؤ اور اس کے بعد بھی یہ امنگ پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے حج نہیں ہوا، فیشن شو ہوا ہے، بس حج نہیں ہوا۔ اللہم منیب، سبحان اللہ۔ تو وہ تو اس حد تک انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جو دو فرشتے میرے گھر آ کر میرے سارہ کو، میری بیوی کو اس عمر میں اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے جا رہے۔ تو جب فرشتوں سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو تو ہم خوشخبری دے رہے ہیں اور ادھر ہم عذاب کے لیے جا رہے ہیں،
یجادلنا فی قوم لوط، اس گندے ترین جو معاشرے کے وہ پلیت افراد غلیظ لوگ تھے، کہتا یہ ابراہیم جو ہے مجھ سے اس معاملے میں لڑنے لگ پڑا کہ اللہ کیوں عذاب دے رہا ہے ان کو۔ یجادلنا فی قوم لوط، اس کی وجہ بتائی ہے ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب۔ پھر میں نے ابراہیم کو بتایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے میرے ابراہیم ان کی سفارش نہ کرو، اعراض کرو، اس لیے کہ اس وجہ سے میں عذاب دینا چاہ رہا۔ وہ تو اس پائے کا بنتا تھا۔ تو کیا یہ جو اس قوم کے ساتھ اس وقت بیت رہا ہے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بابے کی جمہوریت کے پرستار جو بن کر رہ رہے ہیں، اور انسان عام انسان کے اوپر تباہی اور بربادی مسلط ہو چکی، کیا ہمیں کوئی ایسی ہمدردی آئی؟ کیا ہم کبھی رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر بھیگی پلکوں کے ساتھ ہم نے اس قوم اور اس ملک اور اس معاشرے کے لیے اللہ سے کوئی جھگڑا کیا؟ اللہ تو ہمیں یہاں اپنے دین کی عظمت عطا فرما، اسلام کی بہار دکھا، ان مسکینوں کے اوپر جو ظلم مسلط ہے اس ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، اسلام کے نفاذ کے لیے ہمیں قبول فرما، اور ہمیں اپنے اس سارے کے سارے جو تیری طرف سے عذاب ہے ان عذابوں سے نجات کے لیے ہمیں اس قوم کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی شیخ الحدیث صاحب نے یہ دعا کی؟ کسی کو یہ ہمدردی آئی اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس امت کے ساتھ؟ کیا اس نے یہ دعا کی، اللہ کے ساتھ مجادلہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو ان فساق و فجار کے لیے اللہ سے مجادلہ فرما رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو مطمئن کر رہا تھا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑو، وہ ایسے گندے لوگ ہیں، ان کے میرے پاس دعا نہ کرو، میں نے عذاب دینا۔ کیا ہم نے یہ بیٹھ کر کبھی اپنے قوم اور ملک کے ساتھ ہمدردی کی؟ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر، اپنے وعظوں میں ممبروں پر بیٹھ کر ہمدردی کی؟ حج پر ہر سال جا رہے ہیں، ایسے ایسے یہاں پہلوان پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 50 حج، 50 تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی نہیں کیے ہوں گے جن کے نام پر حج کرو کرے، انہوں نے بھی نہیں کیے، میں نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے 50 حج، محمد رسول اللہ نے بھی نہیں کیے، جو رہتے ہی اسی بستی میں تھے جہاں حج ہوتا، انہوں نے بھی نہیں کیے۔ یہ جو پرستار اور یہ قوم کے غمخوار ہیں، یہ 50 آدھا سینچری حج کیے پھر رہے، مگر حالات اس معاشرے کے وہ ہیں جو اس وقت دیکھے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے، تصور سے جان جاتی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اللہ سے بیٹھ کر جھگڑا کیا؟ اور اگر یہ مزاج نہیں بنا تو حج نہیں، یہ تسلی کر۔ وہ کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، تو میرا ہے، اور یہ ساری ان 3 افراد کے ایک خاندان کی حرکات اور سکنات اور جذبات اور احساسات اور ان کے ادراکات، ان کے تخیلات، ان کی پاکیزگی کا مجموعہ گلدستہ ہے حج کا نام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تو وہ یہ دیتا، باپ کے حق میں دعا، باپ کہہ رہا ہے میرے گھر سے نکل،
اگر تو نے بتوں کے بارے میں کچھ بات کی تو میں گھر سے نکال دوں گا۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کو گھر سے نکالنے کی فکر ہے، اور بیٹا جو ہے اپنے باپ کے حق میں اللہ کے حضور دست دراز ہے، اے اللہ تو میرے باپ کو ہدایت دے۔ یہ کوئی انسانی جذبات آئے؟ یہی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے جب واپس آئے گے، یہی حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو تڑپ لے کر آئی، اللہ سے دعائیں کی کہ یہاں فلسطین میں تو جو کچھ ہے میں کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی تو کوئی زمین ہے جہاں اللہ تیرے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے زمین کا ایک خطہ پسند کیا ہے جہاں ہم آپ کی وساطت سے اس خطے کو اپنے دین کے لیے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ بھائی فلسطین جو ہے یہ تو بڑا شاد اور آباد ہے، باغات ہیں، ثمرات ہیں، پھل ہیں، یہاں موسم بہت زبردست ہے، یہاں زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں تو تبلیغ کا بڑا مزہ۔ تبلیغ کے لیے بھی تو ہم مزے لیتے ہیں نا، یہاں مزیدار ماحول ہو، یہاں ہمارے نفس کے مطابق سارا کچھ چل رہی، یہاں مشکلات کا سامنا نہ ہو، گرمیوں میں مری کی تبلیغ ہو اور سردیوں میں جو ہے ملتان کی ہو، تاکہ سردیوں کا موسم جو ہے دھوپ سے انجوائے کریں اور گرمیوں کا موسم ٹھنڈ میں کریں۔ ہم جو ہیں وہ تبلیغ بھی تو اس طرح کی چاہتے ہیں۔ یہ سارے رولے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت کی سواری براق لے جاؤ اور میرے خلیل کو فلاں جگہ چھوڑ۔ حضرت جبرائیل نے آ کر یہ تو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کو یہاں سے جانا ہے، یہ نہیں بتایا کہاں جانا۔ سواری چلی ہے وہ شاہی سواری براق پر، وہ سائنس ہے۔ جبرائیل ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہے، ان کی اہلیہ پیچھے ہے، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان معصوم بچہ ان کی گود میں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ شاہی جو ہے انٹوراج چلا ہے۔ راستے میں جس طرف رخ تھا، جب کہیں کوئی نخلستان آتا، کوئی پانی ہوتا، کوئی آبشار ہوتی، کوئی فصل ہوتی، کوئی باغ ہوتی، کوئی بہار ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہیں ہم نے اترنا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، یہاں تو مجھے حکم نہیں ہے اتار رہے، چلو۔ بہرحال قصہ مختصر، چلتے 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 یہاں آ کر اس نے براق کی لگام کھینچی اور عرض کی کہ یہ اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا، تو دیکھ کر انہوں نے ہیٹلا سا ہیٹھا تھے اتلا کہ بھئی یہ چنگا ساڑھے نال۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پریشان لگ رہی ہیں، بھئی یہاں تو بندہ کیا، یہاں تو پرندہ ہی نظر نہیں آ رہا، باغ اور نخلستان کیا، یہاں تو جھاڑی ہی کوئی نہیں، ریت اڑ رہی ہے ہر طرف، ریت کا ذرہ آ کر لگتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گرا منگا رہا ہے۔ ایک دفعہ پوچھا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ جگہ پسند فرمائی، تو جبرائیل نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے اسی جگہ کا حکم ہے، آپ نے اہلیہ کو حکم دیا اترو یہاں ہوگا، اتر آئی وہ بھی، اور وہاں آ کر
جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کے درمیان میں تھوڑا سا کوئی کپڑا جو تھا وہ تانا اور اس کے نیچے معصوم بچے کو لٹا دیا، ماحول کا جائزہ لیا، دیکھا، سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ جگہ تو بڑی زبردست ہے، بڑے نخلستان ہے، بڑا کمفرٹیبل ماحول ہے، بڑی انجوائمنٹ ہے، بہت زبردست یہاں ریکریشن ہوگی۔ ہمارے تو یہی ہوتے ہیں نا، اس طرح ہوگی۔ ابھی یہ سارا کچھ آ کر اس سارے ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے وہ فیملی، تو جبرائیل امین نے کہا کہ براق تیار کھڑا ہے، آپ کو تو واپس چھوڑنا ہے جہاں سے اٹھایا تھا، یہ یہیں رہیں گے، آپ چلے۔ ہائے تصور میں لاؤ، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال بھی رلاؤ تو آج سے 4000 سال پہلے اس مکے کا کیا حال ہوگا جہاں ابراہیم خلیل اللہ کو لایا۔ 4000 سال آج سے ہو گئے۔ کتنے ایک وہاں پلازے ہوں گے، کتنے ایک وہاں میٹل کارپیٹڈ روڈز ہوں گی، کتنے ایک وہاں مرغزار ہوں گے، کتنا کچھ ہوگا۔ اگر آج آپ کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے حکم پر سارے دنیاوی ظاہری اسباب کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اور اللہ کا حکم اور اس کا امر، اس کی مرضی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع کا جذبہ ہو، اگر آپ سارے کے سارے ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی فیملی کو ادھار دیتے ہیں، ان کو بظاہر میں یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے امر پر انہیں یکتا تنہا چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، یہ جذبہ آپ کو اللہ کے دین کے لیے اگر اختیار کرنا پڑے آپ کر لیتے ہیں تو آپ حاجی صاحب ہیں، پھر آپ حاجی صاحب ہیں۔ جہاں اب محلہ جہاد ہے اور ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، جہاد المستشفی جو ہسپتال ہے بڑا، وہاں ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا، اس دور جب اللہ کا امر آیا، جبرائیل امین نے سنایا کہ براق تیار ہے، تشریف لائیں، ہم چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، جی اچھا گڈ بائی میں جا رہا ہوں جی، آپ کا اچھا جی وہ ہینڈ شیک ہینڈ ویو ہو جائے۔ جب وہ چلے تھوڑا سا دور تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کدھر جا رہے ہیں، یہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جھاڑی کے نیچے، ہم ایک کپڑا تان کر ٹاٹ سا اس کے نیچے ہم بڑی مشکل سے بیٹھے، اور یہ جا رہے۔ پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہے؟ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ جب اس سے اوجھل ہوئے نا، اور وہ جہاد کا جو ریگستان کا ٹیلہ تھا، جب اس کی اوٹ میں آئے تو زار و قطار رو پڑے۔ 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ظاہری حالات یہ ہیں، یہاں چھوڑا ہے میری جوان بیوی ہے، اس کو بھی میں نے وہیں چھوڑا ہے، وہاں نہ کوئی بندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی جھاڑی ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی پانی، کچھ بھی تو نہیں۔ روئے، اللہ کے حضور یہی دعائیں کی جو اللہ نے قرآن بنائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ میں تو جا رہا ہوں، تیرے امر پر جا رہا ہوں، تیرے سپرد کر کے اپنی بیوی اور بچے کو جا رہا ہوں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس بیابان خطے میں جہاں تو نے ہمیں لا بسایا ہے، اس کو ایسا شاد اور آباد کر کہ یہاں محمد الرسول اللہ آ جائے۔
اور یہ بستی ایسی آباد کر وبعث فیہم رسولا منا، اور رسول بھی وہ ہو جو میرے ہی اس خاندان سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان میں آمد سے 25 صدیاں قبل یہ سارے تانے بانے بنے جا رہے تھے اللہ کی طرف سے، جہاں اس ہستی نے 25 سال 100 سال کے بعد آنا تھا۔ یہ تو وہ اللہ نظام بنا رہا تھا، اور وہ یہ دعائیں فرما رہے تھے، اور زارو قطار ہوتے ہوئے براق پر بیٹھ گئے۔ براق چل پڑا، جہاں سے اٹھایا تھا وہاں چھوڑ کے وہ جنت کو چلا گیا، رہ گئے۔ کافی عرصے بعد 9-10 سال سمجھ آئے، دیکھا، حیران رہے، قبائل آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں دوڑے پھر رہے ہیں، وہاں تجارتی مرکز قائم ہونے کو ہے۔ بنی جرہم قبیلہ نے آ کر اس ساری کی ساری زمین کے اوپر ایک جنت کا سما بنا دیا، بیت اللہ کی زمین صاف ہو گئی ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کا خاندان ہنس بس رہا ہے وہاں۔ تو اب اللہ کے حکم کے نتیجے میں یہ تو ہونا تھا۔ اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وہ تو میرے بن کر آئے تھے، ہم نے اس ریگستان کو نخلستان کر دیا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی، ہم نے اس معصوم بچے کی ایڑیوں کے صدقے جنت سے چشمے لا کر بہا دیے وہاں، اور جب سے وہ ایڑی اس ہستی کی وہاں رگڑی گئی ہے اور جبرائیل امین کے نہ پر مارا ہے اور جنت کا چشمہ آ کر وہاں ابلا ہے، اس کے بعد اس وقت بند ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، نہیں تو ہے وہ لاکھوں لیٹر ہر دن پانی اس کا پوری دنیا میں جا رہا۔ کہتا پھر ہم تو یہ کرتے ہیں، اگر وہ ہماری بات مان کر ہمارے ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی ایسا کیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میرا جو ہے، تم جو میرے بن گئے، تو پھر ریگستانوں کو نخلستان کر دینے میں اس کی ذات کے آگے کیا چیز مانی۔ اب ایک اور عجیب بات آ گئی، بچہ ہے 8 10 11 12 سال کا، دیکھا خوش ہو کر اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر گلیوں میں بازاروں میں پھر رہا ہے، دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی ہیں، رات کو آرام فرما کر سوئے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو ذبح ہونا کیا کرو گل چنگا بھائی شہر آباد ہویا جو ہوں اگے یہ نویں کام آ۔ اور یہ حرکتوں کا نام حج ہے، وہ کوئی ایسی معصومانہ، ایسی کوئی عجیب دل کی گہرائیوں سے اتری ہوئی محبت آمیز ادائیں تھیں۔ وہاں ان جگہوں پر جہاں جہاں وہ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی اس خواب کی تعبیر کے اقدام اٹھائے ہیں، انہی قدموں پر اللہ نے فرمایا یہاں جو بھی آئے گا وہ اسی طرح کرے گا، تب حج قبول ہوگا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے اپنے بچوں سے، یہ 2 4 5 دن کے لیے آگے پیچھے ہونا پڑ جائے تو ہاں جو جواز آتے ہیں وہ دل کرتا بھی تو صحیح پروگرام چھوڑتے انہاں دے بال کھڑاؤ تاکہ انہاں دا مسئلہ حل۔ حاجی صاحب وہ ہے 10 20 حاجوں کی کھلا 5 10 عمرے نال سٹی کھلا ہے، مزاج اس کا یہ ہے، جبکہ وہ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اگر تم نے نیت کر لی ہے، چل پڑے ہو،
آگے نہیں پہنچ پاتے ہو کسی وجہ سے، راستے میں کوئی جنگ چھڑ گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، تم بیمار ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، مگر تم چلے ٹھیک نیت سے ہو، اور تمہیں وہاں میرے گھر تک پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ تم واپس جاؤ، اور کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا تم واپس چلے جاؤ، مگر قربانی کا جانور آگے بھیج دو، اور وہ تمہارا قربانی کا جانور تمہاری قائم مقام حاج ہو جائے گا، تو گھر جائے گا اور تیرا حج قبول ہوگا۔ مگر تیری نیت کیا ہے یہ بتا، تو آ کس لیے رہا تھا؟ حاجی صاحب یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اگر تم کسی مرض کے سبب یا کسی اور وجہ سے روک دیے جاؤ، دشمن کی وجہ سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جب تمہاری قربانی ساتھ لائے ہو، اپنے آپ کو قربان کرنے کی نشانی کے طور پر، ابراہیم خلیل اللہ سے تو بیٹا وہ کہتا تھا ذبح کرو، تو ہمیں کہتا ہے تو جی کوئی بھیڑ بکری لایا ہے، وہی ٹھیک ہے، چلو وہ تکار وہ تکار۔ فرمایا تم چاہے واپس ہی چلے جاؤ، تمہاری قربانی کا جو جانور ہے وہ اپنی جگہ پر جائے، اور اس وقت تک سر نہ مڈانا جب تک تمہارا قربانی کا وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی تیری اس مقام پر پہنچ نہ جائے، تیرے اندر یہ جذبات آ نہ جائیں کہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے قربان کیا تھا بیٹا، وہاں چلو ایک بھیڑ بکری ہی صحیح میں کر کے، اللہ کہتا ہے تیری نیت ہی کوئی دواتی تو حاجی صاحب ہے، اگر نہیں ہے تو ڈرامے مت کرو، حج کے نام پر کوئی ڈرامے باز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہے اب احرام ہے، کیونکہ وہ جو لباس جو پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی تو ایک عجیب ہے، وہ لباس جو ہے وہ ایک عجیب مستانہ لباس ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا لباس پہنو جس میں سلائی سوئی دھاگا تک نہ، چادریں اٹھا کے ایک نیچے باندھ لو، ایک اوپر ڈال لو، بس یہ لباس کہتے سلا ہوا بھی نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ جب تم اس لباس میں پھر رہے ہو، لبیک لبیک تمہاری زبان پر ہے، توحید کے نعرے لگ رہے ہیں، تمہاری لبیک کے اوپر ملائکہ آمین کہتے پھر رہے ہیں، تمہارا لباس بتا رہا ہے کہ تم کسی کے لیے آئے ہو، کسی کے بننے آئے ہو، کسی کے بن کر جانے کے لیے یہ تم نے سارا روپ دھارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی وجہ سے احرام تمہارا گڑبڑ ہوتا ہے اور وہ ٹوٹتا ہے اور تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر اور کوئی نہیں، دسہرے جواں پہ گئے، ایسا ہوا تھا۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کون سے قلون کوئی لوگ لگاتے تھے، وہ ساری دیہڑی اٹھا نالو نہ رانا، اونٹوں میں جب خارش ہوتی ہے تو وہ پھر اونٹوں کو ساتھ ساتھ دوسرے اونٹوں میں بھی پھیلتی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ احرام کی حالت میں تھے، ان پر جو یہ خارش ہوئی تو وہ جو ان خارش کے جو جوئیں ہوتی ہیں وہ اس حد تک آ گئی، وہ تھوڑا سا سر ہلاتے تو وہ جوئیں جو ہیں وہ گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ احرام تو میں نے باندھا ہوا ہے،
تو اب میں کیا کروں؟ جوئیں جو ہے وہ آ گئی. ہائے وہ کہنا دیتا کہ بھائی جان دیو یار تھوڑا جہا ایویں سابڑ کلون شلون لا کے تو جڑا ہے وہ شیمپو وغیرہ کر لینے ہیں. آرام نو کی ہونا ہے. ہوں بندہ جو ہے یہ جو ہم جواز ڈھونڈتے ہیں نا یہ سارے کے سارے فراڈ ہوتے ہیں. ان کی اللہ کو پسند نہیں ہے یہ جواز اور بہانے بازی. رام باندھا ہے تو اس کے تقدس کی پاسداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس معیار پر رکھا جائے جو معیار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا. گندے جواز ہے جی ہوں میں جی فلانا جی صابن مل لاں جی, میں جی ٹوتھ پیسٹ کر لاں جی, میں جی سیون ذرا کٹ لواں جی, سب خراب, سب گند ہے, غلاظت گندی. اس کو کوئی حرام کی تمیز نہیں ہے پہننے کی, بدتمیز ہے وہ. کوئی جواز نہیں ہے صرف ڈھونڈ رہے. کتنے دن ہے؟ ایک دن نہیں تو 2 دن. 2 دن بھی تم نہیں اللہ کا حکم برداشت کر سکتے. اس کے سر میں جوئیں تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو پھر اللہ نے کہا نہیں, اس کے جو ہے یہ خود نہیں کر رہا, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کہیں میری طرف سے اجازت ہے یہ سر مڑا دے, پہلے مڑا دے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ. مگر اللہ کو یہ اس دور میں ایسا لباس اس وقت اس قدر پسند ہے وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا کسی پوشاک میں. تب میرا بننے آیا ہے, پوشاکیں اتروا دیتا ہے, کشبوئیں ختم کرا دیتا ہے, سر جو ہے اس کو ننگا کرا دیتا ہے. جوتی پہننے کے لیے بھی وہ کہتا ہے کھڑے پڑی کوئی پال ہے, خبردار بڑے بوٹ شوٹ تو پائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ آگے والے جو پاؤں کی ہڈی اور ایڑی ہے یہ ننگی ہونی چاہیے رام کی حالت. وہ کہتا ہے مجھے اس رنگ میں تم پسند ہو, میری مرضی, میں جس کو کہوں گا اس کو اجازت دوں گا. اس نے محمد رسول اللہ کے اس صحابی کو اجازت دی, مگر ساتھ بڑے بڑے شرطیں لگا دی. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر احرام کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں یہ قطعی حرام گندا گندی سے نہیں جاتا ہے. مزہ ہی نہیں ہے کوئی اس بات کا. احرام کس لیے باندھا تو نے؟ اگر اللہ کے لیے باندھا ہے تو پھر رکھو اس کو, چاہے وہ جو کہتا. بہانے 2 دن میں تجھے بہانے سوجنے شروع ہو گئے. کیوں؟ شرم کی بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو بڑی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اونٹوں کی خارش اس کے سر میں آ گئی ہے, تو اس کو کہیں یہ تو مرض ہے. اضم راس سے ہی, اور سر منڈانے کی ضرورت, راس سر کو کہتے, سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے لباس میں آپ کو کرنے کی اجازت دیتا ہوں. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. روزے رکھنے پوچھنے دے احرام کی اگر تم نے خلاف ورزی کی. اور صدقۃ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور نسک, اور 1 بکری دم بھی نال دے. احرام توڑنا آسان نہیں ہے. میں وہاں کا یہ ہوگا احرام نہیں. احرام کے بڑے سخت پابندیاں. اگر کسی مجبوری کی حالت میں آپ کو احرام کھولنا پڑ رہا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ, 3 روزے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام کا ذکر اللہ آپ نے 3 فرمایا, 3 روزے رکھو, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا بکری ذبح کرو. یہ احرام کے تقدس. اسی احرام میں ڈنڈیاں جو ہم مارتے رہتے ہیں, کوئی کیا تو پتہ نہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں آتی.
اور میں نے ایسے بھی دیکھے وہ سر جوا پائے گیا پر اس نے اپنا سر مرضی نال نہیں مڈایا۔ یہاں میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے حاجی صاحب جس طرح کا یہاں جا کے وقت ان کا ہیئر سٹائل تھا، انہوں نے ہیئر سٹائل پر ہی کمپرومائز کرنا نہیں پسند کیا، اسی طرح بھائی دو کینچیاں مارتے احرام ختم ہو گئے۔ یہ مقصرین ہو گئے، اللہ نے کہا جو ہے بھائی مقصرین، مجھے اللہ نے رخصت دی ہے۔ میں نے کہا تم رخصتوں پر عمل کرنے والے حاجی صاحب وہ عزیمت پر عمل کرنے والے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصرین محلقین کے حق میں دعا کی، بھائی جنہوں نے ہلاک کروایا ہے اللہ ان پر اپنے انعامات، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ تو جنہوں نے کسر کروایا کہا یا رسول اللہ ہم نے کسر، آپ نے پھر ہلاک کے والوں کی دعا کی، تیسری دفعہ پھر آپ نے دعا کی، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کسر کروایا، میں چلو کسر والوں کے حق میں کی، 3 دفعہ آپ نے ہلاک کرنے والوں کے حق میں دعا کی ہے، پھر آپ نے کسر۔ یہ فیشنی حاجی صاحب ہیئر سٹائل ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا، جو حاجی صاحب کہلانا پسند کرتا ہوتا میں دے لینا حاج تو کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، میرا ہے یہ، میری مرضی سے چلو گے سب، اور میری مرضی وہ ہوگی جو آج سے 4000 سال پہلے میرے خلیل نے جو کچھ کیا ہے وہ کرو گے تو حج کا نہیں۔ یہ جذبہ کوئی کہاں سے لائے گا، یہ محبتیں کوئی کہاں سے لائے گا؟ 10 سالہ بچے کو اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتایا کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا، بیٹے کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کی شان بھی عجیب بتائی ہے، کہا اے ابو کل گزرو، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میرے گلے پر اللہ کے امر سے چھری چل جائے گی مگر میں اللہ کے حکم کے آگے سرتابی نہیں کروں گا، آپ کر گزرے۔ لوگ کہ وہ ہوتا جی وہ پھر وہ بکرا جڑا وہ تلے آ جانا سی، تو میں آخیا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا اللہ نے بھائی تو لے چل یہاں سے، جب تو وہاں بیٹے کو گرائے گا تو میں بکرا دے دوں گا، اگر وہ ہوتا تو پھر وہ قربانی کیا ہے، اگر پہلے سے پتہ ہوتا بھائی وہاں ہونا تو یہ ہے۔ یہ آج کے مسلمان کا المیہ، وہ سارے حج کے اندر کے تقدس کو بھی وہ اپنی براڈ مائنڈنس کی بھیٹ چڑھا رہا ہے، بدتمیز گندی غلیظت کا ذہنیت کا عادت، اسے اس کا تقدس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ تھا کیا۔ اب ان کی اہلیہ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ میرا خامد ذبح کرنے چلا ہے، ابلیس بجے اب اس نے جا کر بتا بی بی پتہ ہے تم اطمینان سے بیٹھی ہو، تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ جو انہوں نے فرمایا وہ اپنے باپ کے ساتھ گیا ہے، کہیں ہوگا، دیکھے وہ ذبح ہونے گیا، تھوڑی دیر بعد لاش دیکھنے جاؤ گی، یہ انہیں چلا۔ تو اس کو رات کو خواب آیا تھا، اللہ نے کہا روح ذبح کر، بھائی اگر ایسا ہی کرانا تھا تو دیا کیوں تھا؟ انہوں نے دیا کو تجویزاں تے ہو دیا، ابلیس کاریاں دیکھو، وہ یہ آگے سے دلائل دے رہا، وہ سنتی رہی، فرمایا اللہ کے حکم سے کر رہا، دیا کر تو اللہ کا حکم، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا بیٹا ذبح ہونا چاہیے، ہو جائے کوئی بات نہیں۔ یہ مائی حاجر جیڑی اتھے گئی پھر دی تے سارے ببسیاں پی پو کے گھر آ گئی، اس تو پوچھو بھائی تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے؟ تو یہ سارا اب تجھے اگر اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ اللہ کے پاک نام اور اس کے دین پر اس انداز میں قربان کرنا پڑے، تیرے اندر یہ جذبہ آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو مائی حاجر ہے، اگر نہیں آیا تو ایویں ڈرامے کر دی پھر کوئی حج شج نہیں تیرا۔
اللہ کا دین جو ہے وہ تو سراسر قربانیاں مانگتا ہے. ہائے لے کے چل پڑے. پھر ابلیس آخے ان کی اہلیہ پر تو کچھ نہیں ہوا، اب ادھر ہی حملہ کروں. پھر وہ آیا، یہ جہاں روی جمار کرتے ہیں اس جگہ پر 3 دفعہ آیا. پہلی دفعہ جب آیا انہوں نے ان کو جو مارے 7 کنکر، تو وہ کنکروں کا مارنا میرے اللہ کو ایسا عجیب پسند آیا. وہ جو حاجی بھی آئے میرے خلیل کی یہ سنت پر عمل کرے یہ واجب ہے، نہیں تو حج قبول نہیں. کرو ایسا، مارو. میں تو کہتا ہوں یہ کنکر ابلیس کو مارو مگر اپنے نفس کو بھی ساتھ مارو. وہ جیسے تکھے زور دے مارو، وڈا کوئی وڑاڑ چاہتے سکتو اس کو یہ مارو. ابلیس کو تو 7 چھولے جتنے کنکر مار لو وہ کافی ہے. اپنے نفس میں کوئی بڑان مارو، بڑان لوہے دان. یہ سارا گند اندر مچائے بیٹھا ابلیس. تو وڈا ابلیس یہ بن جاتا. اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ کر سکتے ہو پھر تو حاجی صاحب ہو. طلّہ للجبین، قرآن کہتا ہے خلیل نے اپنے بیٹے کو پچھاڑا، جبین کے بل گرایا. اس ان کا چہرہ مبارک مٹی کے اندر آیا تاکہ کہیں ذبح کرتے وقت میری نگاہ نہ پڑ جائے. بیٹا یہ سما دیکھ رہا. اس نے کہا ابو یہ جو آپ کے پاس دوسری چادر ہے نا یہ آپ باندھ لیں تاکہ دوبارہ آپ میرے چہرے پر دیکھیں تو کہیں آپ کے اندر نرمی نہ آ جائے، صدقے ہی ہو جائے پترا. یہ جڑے ایسا ہی نال پوتر لئی تو وہی نے اللہ کرے ہی ناندے جی کوئی ہو جائے جذبے عام. اللہ کے دین کے لیے یہ بھی باپ سے بڑھ کر جذبے کا مظاہرہ کرے، بلکہ باپ کو مشورے دے کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو آپ یہ کریں. بتاتا تھا نہیں تو یہ پیسے دی چٹی نال پھیلی فضول. پھر کیا فائدہ. تو وہ اللہ کا نظام ایسا ہے. اوپر عرش تک کھلبلی مچ گئی کہ خلیل اپنا بیٹا ذبح، معصوم بچہ ذبح کر رہا اور بیٹے نے اجازت دے دی ابو کو میرے گردن پر چھری چلا دوں. وہ چلنے چلی ہے. انہوں نے اپنے چہرہ مبارک پر پٹی باندھ لی ہے، چھری نکال لی ہے، بچہ کو اپنی جبین کے بل گرا دیا ہے. بچہ بے حس و حرکت پڑا ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل امین کو یہ جنت میں جو یہ مینڈا چرتا پھر رہا ہے جنت کی چراغ، اٹھاؤ اس کو. ابھی اس کی چھری چلنے نہ پائے کہ خلیل کے بیٹے کی جگہ پر یہ بکرا اندر ڈالو، یہ بٹھاؤ، لے جاؤ اس کو. لے کے اڑائے ہو وہاں سے. عام طور پر جو ہے یہ صفا کے پاس پہلے قربانیاں ہوتی تھی. وہ سمجھا شاید وہاں ہو رہا ہے، وہ پہلے لا کر اس نے اس مینڈے کو وہاں پھینکا. وہاں دیکھا وہاں تو کچھ نہیں ہے، پھر ادھر بھاگا. ابھی وہ چھری چلنے والی ہے کہ اس نے جا کر ذبیح اللہ کو وہاں سے اٹھایا، اس کی جگہ وہ مینڈا گرایا. ابراہیم خلیل اللہ نے چھری کو چلایا، خون بہہ گیا، چھری چل گئی، ذبیحہ ہو گیا. جب تسلی سے اپنے ان کے ہاتھ مبارک پر جو خون لگا تو انہیں تسلی ہو گئی کہ خون بہا ہے، اس کا مطلب بیٹا ذبح ہو گیا. بڑی تسلی سے جب اس نے کھولی اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا ابراہیم، بس تیرا خواب ٹھیک ہو گیا، ہم نے تیری جگہ ذبیحہ دے دیا، تیرا بچہ تیرے حوالے کر لے جاؤ اس کو. بس دیکھنا تھا بھائی تو کیا ہے، دیکھنا تو نہیں تھا، دکھانا تھا آنے والی نسلوں کو کہ مجھے کیا پسند ہے. حج میں جس کا حج میں قبول کرتا ہوں اس سے یہ ادائیں اور یہ حرکتیں اور یہ پاکیزہ اس کے ساتھ حرکات و سکنات کراتا ہوں. اگر وہ کرتا ہے تو اس کا حج قبول کرتا ہوں، اگر نہیں کرتا تو دفع کرتا ہوں. کوئی ضرورت ہے. یہ بڑی آگے چلتا آ رہا.
اللہ کہتا ہے خبردار، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، تجھے پتا ہونا چاہیے، ان اللہ شدید العقاب، اگر میں کسی پر غصے ہوتا ہوں تو میں بڑی شدت سے غصے ہوتا ہوں۔ ڈرامے مت کرو وہاں آ کر۔ آداب بتائے جا رہے ہیں، اتنے عجیب آداب ہیں حج کے۔ احرام کی حالت میں اللہ کہتا ہے تم شکار نہیں کھیل سکتے۔ فقہا کہتے ہیں تم شکار کھیلنا تو کجا، تم شکار کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ جی وہ فلانی جگہ کھڑا ہی بھائی تو احرام کوئی نہیں، یا تو شکار کر، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے شکار کیا ہو، شکار کیا ہوا گوشت بھی نہیں کھا سکتے احرام کی حالت۔ کہتا ہی تھیا پھر میں حج قبول کروں، میں دیکھتا ہوں بھلا تو کہاں تک آتا۔ یہ احرام کے آداب ہیں سائیں۔ وہ کہتا ہے کہ واہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو ہر ایک کو پتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث اور فسوق اور جدال جو ہے لڑائی جھگڑا یہ وہ فلانا ڈھمکا، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں جا کر اپنی زبان اور کلام پر کنٹرول کرنا، یہ بنیاد ہے اس جو فساد کی جڑ بنتا ہے۔ آپ کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچانا بھی حرام، کوئی ایسی حرکت جسے دوسرے محسوس کرے اور اس کو برا لگے، یہ کرنا بھی قطعی حرام ہے احرام کی حالت۔ کسی کو غصے کی نظر سے دیکھنا بھی حرام۔ یہ مسئلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سراپا آپ ایک وہ جو ابراہیم علیہ السلام، نہ ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، یہ مظاہرہ ہے وہاں، انابت ہو منیب، سبحان اللہ۔ فرمایا رجوع ہوتا تھا میری طرف ہر مقام پر۔ رجوع اللہ جو ہے یہ بنیاد ہے اس حج کی۔ اگر ہوتے ہو بعد میں حاجی صاحب بن کے، علم آ گیا ہے، نرم مزاجی آ گئی ہے، برداشت آ گئی ہے، پھر تو حج ہو گیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ کہتا ہے جس نیت سے تم آئے کھڑے ہو نا، اور جو وہاں حرکتیں کرو گے، وما تفعلوا، جو بھی تم وہاں فعل کرو گے، جو حرکتیں کرو گے، جو وہاں ڈرامے بازیاں کرو گے، من خیر یعلمہ اللہ، اگر اس میں کوئی نیکی اور تیرے اندر جذبہ نیک ہوگا، مجھے پتا ہے کہ تو کیا کس نیت سے یہ کیا کر رہا ہے، وہاں جا کر تیرا اندر کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے اور تو کر کیا رہا ہے، تب مجھے سب پتا ہے۔ اگر تیرے اندر نیکی ہوگی یعلمہ اللہ، مجھے پتا ہے سارا تو وہاں کیا کرتا پھر رہا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے تمہارے پاس اپنے وسائل ہونے چاہیے، اور تیرے پاس سب سے بڑا ذخیرہ کیا ہے؟ خیر الزاد التقویٰ۔ یہ حج کے نتیجے میں تقویٰ سمیٹو۔ خلت ابراہیمی کے نقوش کف پاک کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دو۔ مقام خلا کی برکات اور فیوزات اور انعامات اور انوارات سے اپنے ظاہر اور باطن کو بھر، یہ حج۔
وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں جس کے اندر عقل ہوگی کھوتا نہ ہوئے تو اس پر کوئی نہ کوئی تقوی کا ہم انعام دے ہی دیا کریں۔ جس طرح یہاں سے گیا تھا، اگر اس کا حج قبول ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی آئے گی جو ساری زندگی رہے گی۔ اللہ کہتا ہے جس کو میں یہ انعام دے کر بھیجتا ہوں اس کا حج میں کسی طرح قبول کر لیتا۔ یہ آگے بھی آئی جا رہی ہے۔ پھر کہتا ہے جب تم جو ہے حج کے لیے جاؤ اور حج تمہارا مکمل ہو جائے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، مناسک تم نے پورے کر لیے ہیں، جب حج قبول کر لیا ہے، پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اگر تجھے حج کے دوران اللہ کے پاک نام کے ذکر کی توفیق ارزاں، قریش مکہ جو تھے وہاں محفلیں لگاتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں اور ان کے ذکر کر ان کے اوپر بڑے قصیدے پڑھواتے تھے، ان کی شان میں بڑی نظمیں کہلاتے تھے، ان کو شاعروں کو انعام دیتے تھے، ان کا ذکر یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے جس طرح تم بڑے سج دھج کر زور لگا کر تم کرتے تھے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی محفلیں لگاتے تھے، اس کی بجائے او اشد ذکرا، اس سے زیادہ میرے نام کا ذکر کیا کرو۔ اگر آپ کو ذکر اللہ میں دوام کی توفیق عطا ہو گئی، مینا اور عرفات میں آپ لوگوں نے ذکر اللہ کی اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کو چمکا لیا اور اللہ کے ان انعامات کو پا لیا، اس کی ذات کے ساتھ نسبتوں کا ہار اپنے گلے میں پہنا لیا اور محمد اور رسول اللہ کے نقوش کف پا کے انعامات کو اپنے سر کے تاج کے طور پر سجا لیا، تو اللہ کہتا ہے اگر پھر بھی اس کی ایک نشانی ہے، تمہارا رخ اللہ کے دین کی طرف ہو جائے۔ یہ میں بتا رہا ہوں جن کے حج قبول ہوتے ہیں ان کو اللہ یہ بتا رہا، قرآن میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو بندے فامن الناس سے من یقول ربنا اننا فی الدنیا، حج کرتے بھی پھر میرا بزنس ذرا ترقی چاہ جائے، میرا پلازہ ایک اور بن جائے، دنیاوی آپ کو مفادات وہاں اگر عزیز ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر وہاں آ کر آخرت میں میرے سے کچھ نہ مانگنا، وہاں میں نہیں، تم نے یہاں دنیا مانگی ہے، یہاں کھڑے ہو کر حج کے دوران کھڑے ہو کر تو نے میرا ذکر کرنے کی بجائے تم دنیا کے کتے بنے رہے، وہاں بھی تجھے حیا نہیں آئی کہ تم میری رضا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مانگتے، تم نے وہاں بھی یہ نہیں کیا، حاجی صاحب تم بن کے آ گئے، مجھے شرم نہیں آئی۔ اور پھر کہتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب، نصیبوں والے وہ ہوتے ہیں، ان کے نصیب بڑے جاگے ہوتے ہیں جو ہم سے وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم سے یہ مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جو وقوف عرفات ہے یہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے وہاں کہتا ہے نماز ہی چھڑ دے اوپر اکا پڑھ لو بس، دو ہردے رلے مکا ہوا ساری کوئی ضرورت نہیں، پھر سرے پڑھ دو ہے بہت، دو ہے کٹھیاں پڑھ لو، پھر مغرب ہو گئی چھڑ دیو جان دیو مغرب نو اشاء ہوئے گی تو ادھر اللہ پڑھ لے، نماز ہی اس نے کہا نہیں، یہاں تم صرف میرے ہو کر کھڑے ہو جاؤ،
وقوف عرفات جو ہے یہ جو زوال سے لے کر غروب آفتاب ہے، صوفیاء نے فرمایا اللہ کی جتنی رحمتیں سارا سال اس کائنات پر برستی ہیں، وہ 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے وقت اتنی رحمتیں اسی ایک میدان میں لوگوں پر برستی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نمازاں چھڑ دیو، تسی اکٹھیاں کر لو، میرے ساتھ تمہارا معاملہ کرا کر جاؤ، یہ ٹائم اپنا جو ہے لگا جاؤ زندگی کے، پھر کبھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جن کو حج کی یہ کیفیات عطا ہوتی ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اچھا کسب کیا ہے تم، سیاح کام کیتا ہے، حج کرنے سے اپنی طرف ٹل ٹھیک لایا ہے، میں تیرے نصیب دوں گا، میں ہم سے کیا ہونا ہے، ہم سے کوئی اس طرح کا حج ہونا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا، جو امیر حج وہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نمائندگی انہیں کی تھی، 9 ہجری میں وہ آئے تھے، تو 10 ہجری میں دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کفر کے گند خانے مٹا دیے، اعلان کر دیا تھا برات من اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول تھوڑے گند خانے ہیں، تو بری، فسیحوا فی الارض 14 اشہر واعلموا انک غیر معجز اللہ، بس 4 مہینے دی میں آگے سب گند خانے کٹ دے ہوتے، یہ جو برے نہ طواف ہوتے تھے اور وہاں اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، سارے انہوں نکلے مارتے بجایا، نکل جاؤ جاؤ دباؤ، کیونکہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانی تھی، تو بھلا برے نہ طواف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہو سکتا تھا، اور بہت آگے پڑے ہوتے، آپ نے سب 9 ہجری کو آپ نے انہیں امیر بنا کر بھیجا تھا، انہیں سب گند خانے صاف کر، پھر آپ کو فرمایا یا رسول اللہ 10واں لاسٹ آپ نے حجۃ الوداع آپ تشریف لائے، سب کام سیٹ ہو گیا۔ ہاں اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہاں آ کر بھی میرے ساتھ ڈرامہ بازیاں نہ چھوڑی اور اپنے نصیبوں کا تم نے حصہ نہ پایا، واللہ سریع الحساب، حساب تو میں جلدی لیتا ہوں، وہاں میں نے تمہیں موقع دیا، وہاں اتنے دور سے تجھے بلوایا، تیرے لیے اپنی رحمتوں کا یہ ایک بازار سجایا میں قدم قدم پر، میقات جو ہے حرم شریف کے، یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور کے مقرر، اللہ کریم کے عجیب انعامات، یہ جو میقات کی حدود کے اندر ہے وہاں ایک انوارات کا کوئی چکی چلتی ہے، وہاں یہ جیسے ونڈ سائیکلون نہیں آتا، ہر شے جو اندر ہوتی ہے اس کو اڑا کے اوپر لے جاتا، وہاں ایک ایسا کوئی سائیکلون آتا ہے تھوڑی تھوڑے وقفے کے بعد، کہ اس سائیکلون کے اندر انوارات ربانی کا کوئی ایسا نظام ہوتا ہے، میقات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے کو اٹھا کر اللہ کے نور اوپر لے جاتا، پھر جب وہ ساری فضا چھٹتی ہے ایستا 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 وہ سب کچھ نیچے آتا ہے، ابھی آ کر سستا رہا ہوتا ہے تو پھر دوسرا واول وہ جڑا آ جاتا ہے، وہ اٹھا لے چل، ایک تماشا ہے وہ۔ اللہ کہتا میں نے تو تیرے لیے وہ یہ چلائے تھے، وہاں اپنے نور کے میں نے سائیکلون چلائے تھے، تو نے کیا لیا وہاں سے، کیا کر کے آئے ہو، کس کے ہو کر آئے ہو، میں نے تمہارے لیے یہ بازار سجائے تھے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے اپنے نصیبوں کو اسی طرح برا لے کر آئے ہو اور تمہارے نصیب نہیں جاگے، واللہ سریع الحساب، حساب تو میں نہیں، ان مقامات پر بے ادبی کی اور گند پھیلا کر آ گئے ہو، کیوں گند پھیلایا، وہاں بیت اللہ کا صحن اور مطاف
ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اس لیے سجایا تھا بھائی تو اٹھے وہاں روڑی کرا، شرم نہیں آئی تجھے وہاں؟ تو ایک آخری نصیحت بیچ میں نے چھوڑی ہیں آئے تھے یا میں آگے پڑھتا آ رہا ہوں، پتہ ہے اب آخری بات میں بتاؤں جو خلاصہ ہے، وہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ چند دن ہے ظالموں، مجھے منا لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرتے 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 نڈھال ہو جاؤ، چاند ہی تو دن ہے، زندگی میں 5 دن ہیں تیرے لیے، 8 سے 12 13 تک، ظالموں ان دنوں میں تو مجھے منا لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، پھر چاہے تم 2 دن بعد آ جانا یا 13 تک رہنا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ، 10 کے بعد چاہے کوئی 12 کو آ جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی بات نہیں، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، 13 کو آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، وہ 12 تک تو رہو، یہ طواف زیارت کرنے وہیں تے مڑ کو کھینچ بڑھ گئی، میرے ذرا نہا لوں، میں ذرا کپڑے بدلوں، میں ذرا سستا لوں، میری ذرا طبیعت خراب ہے، نچھا آ رہی ہیں، میں ذرا تھوڑا سا اینٹی بائیوٹک کھا لوں، اٹھائی مکالا مالتے پیر کہ شدو آج مکالا بن لڑا ہے کہ کرن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ طواف زیارت کو آئے تھے تو پھر اپنے گھر لگے گئے تھے، 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک جو ہے وہ واجب ہے، سخت کوئی ایسی مجبوری اگر علماء کہتے آ جائے بھائی آپ گئے طواف زیارت میں اور وہاں سے کوئی سخت ایسی کوئی آ گئی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے، آپ کو اپنے کمرے میں جا کر کوئی وہ کرنا ہے تو وہ کر لے، اور یوں ہی ختم ہو فوراً واپس۔ آج کل 50% جو حاجی ہیں وہ جب 10 تاریخ کو جاتے ہیں پھر مینا کو منہ نہیں کرتے، 11 12 کو کوٹھے چو آئے رمی جمار کی تد بج بات، وہ رہتے ہی نہیں، کوئی نہیں رہتے، 50% نہیں رہتے کہ بس کوئی بات نہیں جی آپ چلیں گے رمی جمار 11 کو بھی کر کے آ جائیں گے، 12 کو بھی کر کے آ جائیں گے تو بس ختم، 50% نہیں رہتے، واجب ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام حج میں ظالموں تیرے کوٹھے میں انوارات اللہ کے زیادہ ہوں گے یا اس میدان میں زیادہ ہوں گے؟ ہاں اگر بہت جلدی ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ، 2 دن تر رہو، دا تو 12 تھی تر رہو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی ہاتھ نہیں، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ، اگر ایک دن آپ اور تاخیر کرتے ہیں تب بھی لمن اتقى، فرمایا یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ قدغنیں نہیں ہیں، یہ کوئی تمہارے اوپر سختیاں نہیں ہیں، یہ اگر تم اس دیکھ جذبے سے کرو گے لمن اتقى تو میں تیرے اندر تقوی بڑھ دوں گا، یہ میں اپنا بنا لوں گا، تیرے سے دوستی لگا لوں گا، تجھ سے محبت شروع کر دوں گا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، وَاعْلَمُوا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن میرے سامنے تو آنا ہے، اگر میں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا تو تو وہاں کیا کر آیا تھا، اگر میں تجھ سے یہ سوال کروں تو میں تجھے دیکھوں تو تیرا نامہ اعمال تقوی کی مہک سے بھرا پڑا ہو، اللہ کہتا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تیرے لیے وہ خزانہ رکھا تھا، وہاں سے اپنے اندر کو ظاہر اور باطن کو تقوی سے بھر کے، ورنہ تم نے میرے پاس تو آنا ہے، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بھائی یہ مختصر جو ہے نا حاجی وہ یہ ہے، اپنے آپ کو 100% اس کے مطابق سیدھا کرو، نیتاں نو صحیح کرو، حج کے جذبے کی اس ردم میں آؤ، بیت اللہ وہاں ہے،
احرام کی حالت میں بندہ کھڑا ہو، ہائے ہائے، بیت اللہ کا خالق اور مالک یار چھت پہ آیا ہو، سامنے دیکھا ہو بھائی کیا کر رہا ہے، ملائکہ کا جم غفیر ہو جس نے عرش سے لے کر فرش تک کو بھر دیا، مطاف کے اندر جو مساکن ہیں مقدس ترین انبیاء کے، وہ بھی وہاں ماہم نظارہ ہوں، اور تو وہاں کھڑا ہوتے کھوتے طرح واپس انہیں کھوتا بن کے آ جائیں تو تو کیا کیتا کیوں گئے تھے؟ تو اس سے بہتر تھا تھائی مکالا ملی رکھے بنیا ہی نہ آج گیا ہے تو اتنا موقع تو فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح جب آپ ان میدانوں میں آتے ہیں تو وہاں انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کو ایسی ایسیاں گلا منواؤ جڑیاں ساری انسانیت امت محمدیہ دے واسطے فائدہ مند۔ علی ابن موفق جیسی ہستیاں بھی تو وہاں تھیں، تبا تابعی، حج پر گیا تھا، فرماتے ہیں رات کو میں مزدلفہ تھا، رات کا جو قیام ہے نا مزدلفے تھا، اتنے ہی بڑیاں چسان بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں نماز شاہ لے گئے تو ڈٹھے نماز ہی گئی ہیں تو دمی لے انہوں نے تھوڑے نال اٹھاونا، یہ حاجی صاحب ہے، یہ سارے جڑے ساڈے جٹ بلاں زمیندار ہو گئے بس نماز شاہ لے تھکے اٹھے وہیں ڈٹھے دمی والے انہوں نے تھوڑے مارتے اٹھاؤ رات کی نماز ہی گئے ہیں دمی جی آپ پڑھنے آئے وہ تالی نیندر تو کھیڑ لے، یہی حاجی صاحب۔ علی ابن موفق رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو مزدلفہ میں ماہو قیام تھا، ملائکہ کا جب نزول ہوا تو میں نے دیکھا میرے ارد گرد دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ دوسرے کو بائیں والے کو کہتا ہے یہ بتا کہ اس دفعہ جو اتنے مخلوق آئی پڑی ہے تیرے اندازے کے مطابق بھلا یہ کتنی؟ دوسرا کہتا ہے میں گنے نہیں 6 لاکھ ان ٹوٹل 6 لاکھ۔ وہ فرماتے ہیں پھر دوسرے نے اس سے پھر پوچھا تو مجھے پتا ہے ان کا میں سے حج کتنوں کا قبول ہوا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے گنا ہے جن کا قبول ہوتا، کتنوں کا ہوا؟ سکتا ہے 6 بندے ہوئے، باقی سارا کچرا چیزیں کم۔ 6 لاکھ میں سے وہ فرشتہ دوسرے کو بتا رہا ہے 6 بندوں کا حج قبول ہوا۔ تو علی ابن موفق کہتے ہیں میں بول پہ ہوں، میں تو گھبرا اٹھا ہوں، میں کہوں یار یہ تو بتاؤ میرا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ فرماتے میں آ کے تو لے دے گئے عرش، میں پوچھا بتاؤ میرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا تیرا ہوگی، میں کہا چلو ٹھیک، میں پھر اٹھ بیٹھ، ہائے ہائے حاجی کوئی ہو جائے ٹکرے تو تاں کام ہو سی اپنے ہمالا لال کوئی کہ میں اٹھ بیٹھا، میں نے اپنے رب سے عرض کیا اللہ 6 لاکھ بندہ پتہ نہیں یہ بیچارے سال سال جو پیدل آئے ہیں سال پیدل چلے ہوں گے تب یہاں پہنچ، کئی دیاں ڈاسیاں راہ مر گئی ہیں اور صرف بجدیاں بجدی، کئی آپ احرام کی حالت میں مر گئے ہوں گے بیچارے حاجی بنتے بنتے، اور جو یہاں پھر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے پھر رہے ہیں، خوش ہوتے پھر رہے ہیں ہم حج کر گئے، ہم نے حج ہو گیا، ہمارا اللہ قبول کرے۔ تو تیرا فرشتہ تو صرف 6 بندے بتا رہا ہے 6 لاکھ میں سے، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا علی تو اپنے بات چھوڑ، تو بتا کیا کہتا ہے، تو کہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے عرض کیا اللہ تو میرا حج قبول نہ فرما، مجھے انہوں نے کہا ہے میرا قبول ہے میں نہیں قبول کرواتا، تو نہ کر۔ پھر اے اللہ یہ جو مسکین آئے پھر رہے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں اور یہاں رات کو پڑے ہوئے ہیں اس میدان میں چٹھیل میں،
یہ اپنی طرف سے تیری ذات سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تو ہمارا حج قبول کرے گا. تو کہتا ہے میں نے 6 کا کیا, تو میرا نہ کر, ان کا کر. میں اگلے سال آ جاؤں گا, پھر تجھ سے قبول کروا دوں گا. میری یہ دعا ہے, یہ میری مطالبہ مان جا میرے اللہ, تو میرا نہ کر, ان کا کر, میں آ جاؤں گا. غیرت ربانی وہاں جوش میں آتی ہے. وہ مزدلفے کی رات بھی تو عجیب رات ہوتی, بڑے دکھڑے اس میں دور ہوتے, بڑے پاڑے میں نیند ہوتی, سما باندھ دیتا. غیرت ربانی, رحمت ربانی جوش میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا او علی, تم میرے آگے جودے سرخا کے مظاہرے کرتا, تو مجھے مشورے دیتا ہے کہ تو میرا نہ کر اور ان کا کر, میری رحمت کے امتحان لیتا ہے. جو اعلان کر دے میں نے ان سب کا بھی حج قبول کیا, اور امت محمدیہ سے جب تک حج آج تک فارغ ہوا, جو آئے جن کے قبول نہیں کیے میں ان کے بھی قبول کرتا. تو میری رحمتوں کے امتحان لیتا, میں ان کے بھی قبول کرتا ہوں. جنہوں نے آج تک جو اتنی صدیوں, 1000 سال کی بات ہے, 400 سال جو حاجی آئے ہوں گے اور ان کے حج قبول نہیں ہوئیں گے, وہ کہتا میں ان کے بھی کرتا ہوں, ان کے بھی کرتا ہوں, تیرا بھی کرتا ہوں. تو میرے آگے مت اپنی رحمتوں کے مظاہرے کر اور میرے امتحان مت لے. یہ جی کوئی درویش گیا تھا, کام ہو سی نہیں تھا, کچھ نہیں. جڑا ساڈے حال اتنے نظر پہ آندے نا, گئے اسا اوہے گول کھلاونے جی ہو جائے, اتنے اسا تقوی دے شاہکار بنے, وہاں بھی تو وہی کریں گے. تو میرے بھائی, اللہ کے ساتھ معاملہ کھڑا کرو. تصوف کا جو پیراماؤنٹ اساسی انعام ہے اللہ کا, وہ 2. ذکر اللہ کی اگر آپ نے قبولیت کا کوئی معیار دیکھنا ہے اور اس پر اپنے آپ کو کسوٹی کے طور پر رکھ کر پرکھنا ہے تو وہ 2. ایک تو یہ کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے. ذکر اللہ کرتے رہنے سے کرتے 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 آپ کے اندر سے شرک اور بدعت اور کفر اور کذب اور خرافات یہ سارے نکل جائیں, عقیدہ کھڑا ہو جائے. یہ پہلا انعام ہے آپ کو. اگر کرتے رہے اخلاص سے ذکر اللہ, اللہ اپنے نام کی نسبت والوں کو عقیدے کی خرابی میں ملوث نہیں کرتا, کیونکہ عقیدے کی خرابی کا مطلب جہنم ہے. ذکر اللہ کو وہ اس کے انعام میں جہنم نہیں, وہ جنت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ اس بندے کے اندر کھرا پن ڈال دیتا. 100 لاکھ بھی وہ گناہ کر بیٹھے, اللہ کی ذات کے ساتھ جب آتا ہے تو کھڑا ہوتا. یہ پچھلا 1 ہفتہ میں نے اپنی تفسیر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ, مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں, یہ غزوہ تبوک پر نہیں گئے تھے, تو یہ ان کے احوال میں لکھ رہا ہوں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, جن کے بارے میں اللہ, یتیم جو پیچھے رہ گئے تھے, ان کے احوال اللہ میں بڑی رگڑائی کی تھی انہوں. علیہم الارض بما رحبت, وہ فرماتے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ زمین پر جو ہم چل رہے ہیں کسی طرح یہ پھٹے, میں اندر گروں اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے, میری حالت یہ ہوئی. اللہ نے کہا میں نے زمین کو ان کے لیے ایسا کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے, مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے, تو بڑے بڑے فنکار جو تھے, تقوی کے شاہکار جیسے ہمارے بعد, انہوں نے 8 ڈرامے کیتے جناب, ایسیاں تو بہانے بازیاں کیتیاں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دفعہ ہو پڑا, جو بھی ہے بس ٹھیک. آپ نے ان کے معاملے میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا.
تو میں جب سامنے ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا اور آنکھوں میں ایسا جو غصے والی آپ کی کیفیت ہوتی تھی وہ ہے، اور ایسے میرے سلام کا جواب اسی طرح اونچا نہیں دیا، بس میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک میں تو جنبش ہوئی ہے، اور دل ہی دل میں سلام کا جواب دے کر آپ نے رخ مبارک پر کر غصے کی حالت۔ میں پھر اس طرف ہو کر بیٹھا، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، میں منافق نہیں ہوں، میں اسلام کے ساتھ 100% کھڑا ہوں جیسے کہ میں پہلے کھڑا تھا، یہ میں بات آپ کو عرض کر دوں۔ یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ کرنا ایسا کہ میں 100% میرے سے بالکل میں اسلام کے بارے میں پوری طرح اسی طرح میں قائم ہوں جس طرح اس سے پہلے میں قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو کیوں نہیں گیا، جبکہ تو نے سواری بھی ایک نئی خرید لی تھی، اور پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے پھر آگے جواب بڑا مزیدار دیا جو مجھے سمجھ آئی، میں لکھی ہو ساری۔ اس نے کہا اگر تو کوئی اور بندہ ہوتا اور جیسے یہ منافقین نے آپ کے سامنے ڈرامے بازیاں کی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں ان کے ساتھ بھی ایسا کرتا، اس کو میں ان سے بھی زیادہ مطمئن کر لیتا، اور فرمایا میں ایسا اس کام کا ماہر ہوں، یہ بھی فرمایا ہو، مجھے یہ فن آتا ہے کہ بندے کو کیسے قابو کرنا ہوتا، مگر میرا اللہ جانتا ہے آپ کے حضور جب میں آتا ہوں تو میں سارے کے ساری مہارتیں بھول جاتا ہوں، آپ کے مقدس چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو 100% اخلاص ہو جاتا۔ آپ نے پھر فرمایا ما فعل یا کا، کیا بلا پڑی تمہیں، کیوں نہیں آئے تم؟ اس نے کہا اس کا جواب جو ہے نا یا رسول اللہ بڑا سادہ ہے، مجھ میں غلطی، تغافل اور تساہل ہوا ہے، میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں کیوں نہیں آیا، بات سیدھی ہے، اتنا ہی اتر گیا۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا، اس کا معاملہ اللہ سے کرتے، گل کھری کر گیا، کوئی اس نے بہانہ ڈرامہ کچھ نہیں کیا، جو بات کی ہے کھری ڈنکے کی چوٹ کی ہے، نہ میں منافق ہوں، نہ میں پیچھے ہٹا ہوں، نہ میرے پاس کوئی جواز ہے نہ آنے کا، کوئی جواز نہیں، بس بے وقوفی تھا آپ کے، اس کا کوئی جواز۔ اب میں کھرا آیا ہے 100، یہ کھرا پن جو ہے یہ بھی تقوی کی نشان، 50 دن تقریباً کم و بیش، اور جڑی رگڑائی ہوئی ہاں، مگر 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آ گئی، وہی آ گئی، حتیٰ اذا ذاقت علیہم رہبت، رات کو آپ کو یہ وحی جب آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ تو میں یہ باہر اعلان کر دوں تاکہ صبح تک لوگ جا کر انہیں یہ بتا دیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو جبل صلح کی طرف سے مجھے آواز آئی ہے ابشر یا قوم، خوشخبری ہو تجھے قوم، مجھے سمجھ آ گئی میری توبہ قبول ہوگی، میں نے جو ہی آواز سنی میں سیدھا سجدے میں چلا، مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو آواز ہے نا یہ ابو بکر صدیق کی لگتی ہے۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں کھڑے تھے میرے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب مسکرا کر فرما رہے تھے یہ ابو بکر صدیق میرے سے پیچھے رہ گیا تھا،
میں اس سے آگے نکل آیا تھا، میں آپ کو پہلے سب سے خوشخبری سناؤں، مگر اس نے پیچھے سے آواز دے دی، یہ رہ پیچھے گیا، آواز اس کی مجھ سے پہلے پہنچ گئی، یہ آپ کو خوشخبری آپ کو انہوں نے سنائی، میں تو ویسے بھاگتا آ رہا۔ وہ فرماتے ہمارے یہاں رواج ہوتا تھا، جب کوئی ایسی خوشخبری کی خبر کوئی سناتا تھا تو جو آپ نے قمیض پہنی ہوتی تھی وہ اس کو اتار کر پہنا دیتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قمیض جو پہنی ہوئی تھی میں نے اتار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنا دی، وہ دونوں مجھے لے کر چلے واپس۔ راستے میں کوئی گھوڑوں پر سوار بھاگا آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے مجھے مبارکیں دینے کے لیے۔ بندہ تو بڑا نفیس تھا، اللہ کی طرف سے بس پکڑ میں آ گیا۔ جب میں واپس گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے اور صحابہ آپ کے گرد جم گھٹا کیے، مجھے دیکھا تو سارے اٹھ کر کھڑے۔ طلحہ بن عبید اللہ پہلا صحابی ہے، اس نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا اور مجھے اتنا پیار آیا اس پر، اس خلوص سے اس نے مجھے بھینچا۔ آج بھی ساری زندگی مجھے وہ بندے کا اس کا موہن کا یاد ہے، مجھے بڑا پیارا لگا، میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے مجھے موہن کا کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر نگاہ کی تو آپ کا جو پہلے دن میں نے دیکھا تھا اس کی بجائے یکسر بدلا ہوا تھا، سورج کی طرح چمک اور روشن، محبت کے جذبات اور میرے ساتھ پیار۔ میں نے جا کر جب عرض کی تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، خوشخبری ہے تیرے لیے۔ آپ نے وہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ توبہ 11ویں سپارے کی آیتیں وہ آپ نے میرے سامنے پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میں سلمہ نے کہا تھا کہ میں باہر جا کر ابھی نہ اعلان کر دوں، میں نے کہا ابھی نہ کر، وہ بھی جم گھٹا ہو جائے گا، مجھے سونے دے، فجر کی نماز میں جاؤں گا، پھر میں وہاں مسجد میں اعلان کروں گا، نہیں تو یہ تو رات کو اعلان کر جاتا، یہ جو جم گھٹا ہے یہ اسی وقت اکٹھا ہو جاتا۔ لوگ تو انتظار میں تھے کہ اللہ تیری توبہ کیسی قبول کرے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں اپنی ساری جائیداد صدقہ کرتا ہوں، اسی کی محبت کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ یہ بیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں لیتا سارے۔ پھر میں نے عرض کی رسول اللہ آدھی تو لے لے، آدھی بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا چلو تیسرا حصہ تو لے ہی لیں۔ فرمایا چلو تیسرا حصہ قبول کرتا ہوں، 2 حصے اپنے پاس رکھو اور اپنے گھر بار میں سارا کچھ اپنے استعمال کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کہ جس طرح اس دفعہ میں نے حق اور سچ بولا ہے اور اس کی برکت سے اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، میں آئندہ ساری زندگی اپنی زبان پر کبھی جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں لاؤں۔ اور فرمایا الحمدللہ میں قائم ہوں 100%، جو مرضی پہاڑ ٹل جائے مگر میں حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہرے مبارک کی جھلک کا صدقہ ہے، تو وہاں تو اللہ جانے کیا کچھ ہوگا، تو کم از کم کچھ کیفیات تو ہمارے اندر ایسی آ جانی چاہیے۔ اللہ کو اپنا دین بڑا پسند ہے، اس کے ساتھ وفا کرو، دنیاوی مفادات پر لعنت بھیجو، سب کچھ اللہ کے پاک نام، سنت خیر الانام اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اس کو اپنے آپ کو زندگی کر دو، یہی تمہارا حج۔ وہاں جب جاؤ گے تو مزہ آئے گا حج، جہاں اس کا مول پڑا ہوا ہوگا وہاں کے کوئی حج پر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے عافیت کا حکم صادر فرمائے، معصیت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین برحق کا داعی بنائے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کا پاسبان بنائے اور اس کی آواز کو بلند فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ نسبت کا اخلاص کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری اس حج کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے عاقبت اور آخرت کا توشہ اور تحفہ بنائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کرتے پھر نماز پڑھتے۔